تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ان اوقات میں کبھی ہم بستری نہ کرنا ورنہ ثواب کی بجائے گناہ گار ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کون سے ایسے اوقات ہیں، کون سے ایسے دن ہیں اور کون سی ایسی راتیں ہیں جن میں بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے اوقات میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اور کچھ ایسے اوقات بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جن اوقات میں بیوی سے ہم بستری کرنا مکروہ ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے توسط سے ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب کسی بھی کام کے لیے حرام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام کسی صورت بھی جائز نہیں، لیکن جب مکروہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام حرام تو نہیں مگر پسندیدہ بھی نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں جائز تو ہے، بہتر نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ بدھ ویڈنسڈے کی رات میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر دن میں سفر کا ارادہ ہے، آپ صبح سویرے کہیں جانا چاہتے ہیں، سفر میں ہے، تو اس رات میں بھی بیوی سے ہم بستری نہ کریں، بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ عید کے جتنے دن ہوتے ہیں ان کی راتوں میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں چاند رات یعنی عید الاضحیٰ کی رات اور عید الفطر کی رات میں بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو، اسلامی مہینے کی پہلی رات یعنی پہلی تاریخ کی رات کو بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، بیوی سے جماع، صحبت وغیرہ سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح اسلامی مہینے کی 15 تاریخ کی رات میں بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ اسلامی مہینے کی آخری رات میں بیوی سے ہم بستری سے بچنا چاہیے۔ یہ ایسی راتیں ہیں جب کوئی ہم بستری کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ہم بستری کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان راتوں میں ہم بستری سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حیض رکنے یا مدت پوری ہونے کے فوری بعد ہم بستری کرنا حرام ہے۔ حیض یا ماہواری کے بعد ضروری ہے کہ پہلے عورت پاک صاف ہو جائے، اس کے بعد ہم بستری حلال اور جائز ہے۔ انسان کے لیے اپنی حاملہ بیوی سے جب چاہے ہم بستری کرنا جائز ہے، بشرطیکہ بیوی کو ہم بستری کرنے سے کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو۔ چنانچہ مرد پر حاملہ بیوی سے ہر وہ کام کرنا حرام ہے جس سے اس کی بیوی کو نقصان ہوتا ہو۔ اگر اس کی ہم بستری کرنے سے بیوی کو نقصان تو نہیں پہنچتا، لیکن اس کو ہم بستری کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس سے ہم بستری نہ کرنا ہی اولا اور بہتر ہے، کیونکہ عورت کو تکلیف دہ چیز سے بچانا حسن معاشرت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، حوالہ کتاب سورہ النساء۔ لیکن مرد کا اپنی بیوی سے حالت حیض میں، اس کی دبر، پچھلی شرمگاہ میں اور نفاس کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لہٰذا آدمی پر لازم ہے کہ وہ ان مذکورہ چیزوں سے پرہیز کرے اور ان چیزوں کو اختیار کرے تو اللہ نے اس کے لیے جائز اور مباح قرار دی ہے۔ جب عورت حالت حیض میں ہو تو اس کا خاوند اس کی فرج، اگلی شرمگاہ اور دبر پچھلی شرمگاہ کے علاوہ باقی جسم سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حائضہ عورت سے ہم بستری کے علاوہ لطف اندوز ہونے کے لیے سب کچھ کر لو۔ حاملہ بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے جب تک کہ بیوی ہم بستری کرنے کی اجازت دے، یعنی تکلیف محسوس نہ کرے اور حمل کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ شرعاً حاملہ بیوی سے ہم بستری کی ممانعت نہیں ہے۔ حاملہ بیوی سے ہم بستری کے لیے طبی طور پر کوئی بھی مناسب اور محفوظ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے
اور فرمایا مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، جو پیار سے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے ہاتھ میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا و مافیا سے افضل ہو جاتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ جمعرات اور جمعے کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی گندگی پیدا نہ ہو۔ خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبہ میں دل جمی حاصل ہو جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، الا یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ بیوی سے ہم بستری یعنی جماع کے لیے دن کی بے نسبت رات کا وقت زیادہ اچھا ہے، اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پہلی اور 15ویں اور آخری رات کے علاوہ بقیہ راتوں میں ہم بستری کرنا چاہیے، کیونکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 3 راتوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلتے ہیں، اور ہفتے کے اعتبار سے جمعے کی شب میں بعض فقہا نے جماع کو مستحب لکھا ہے، اور شب میں بھی شروع حصے کی بے نسبت شب کا آخری حصہ زیادہ مناسب ہے کہ رات کے ابتدائی حصوں میں سو لیا جائے تاکہ دن بھر کی تھکن سے راحت ملے اور مکمل سکون حاصل ہو۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ ہی جنابت ناپاکی میں گزرے گا، البتہ رات کا اتنا آخری حصہ بھی نہ ہو کہ پھر دوبارہ آرام کا وقت نہ رہے۔ کچھ دیر اس کے بعد بھی آرام کر لینا چاہیے۔ جب خاوند کو اپنی بیوی کے پاس آنے کی حاجت ہو تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ کمرے میں اس وقت اور کوئی نہ ہو، حتیٰ کہ شیر خوار بچہ بھی نہ ہو۔ ہاں اگر بچہ سویا ہوا ہو تو کوئی مذائقہ نہیں۔ شریعت نے میاں بیوی کو اختیار دیا ہے کہ وہ دن میں یا رات کے کسی بھی حصے میں ازدواجی عمل یعنی مباشرت یا ہم بستری کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ شرعی تقاضا بھی ہے کہ جس قسم کی محبت کی توقع مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے اس طرح کی توقع بیوی بھی اپنے شوہر سے کرتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین پہ چلنے کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ازدواجی زندگی صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔